بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ ایک ایسا شخص جس نے سچائی کو جاننے اور پہچاننے کے بعد بنا کسی ہچکچاہٹ اور بنا کسی تردد کے فوراً قبول کیا اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیعت عقبہ کے لیے مدینے سے جو 6 انصار صحابہ تشریف لائے تھے، ان سے پہلے میں اور میرا خالہ زاد بھائی معاذ بن عفراء مکہ آئے اور آپ سے ملے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور یہ فرمایا کہ اے رفاعہ، بتلاؤ آسمان، زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کہا اللہ نے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ ذات جو دوسروں کو پیدا کرنے والی ہے، عبادت کی زیادہ حقدار ہے، یا وہ شخص جو خود دوسرے کا بنایا ہوا ہے؟ ہم نے کہا وہ ذات جو دوسروں کو پیدا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم اس بات کے مستحق ہو کہ یہ بت تمہاری عبادت کریں اور تم خدا کی عبادت کرو، اس لیے کہ بت تمہارے بنائے ہوئے ہیں اور تم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہو، اور میں تم کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ تم خدا کو ایک مانو اور صرف اس کی عبادت اور بندگی کرو، اور مجھ کو خدا کا رسول اور نبی مانو، صلہ رحمی کرو، ظلم و ستم کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا بے شک آپ نے جن باتوں کا حکم فرمایا ہے اور جن اخلاق کی ہمیں دعوت دی ہے وہ بہت ہی بلند اور پاکیزہ ہیں۔ میں آپ کے پاس سے اٹھ کر حرم میں پہنچا اور بلند آواز سے کلمہ شہادت کہتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں پہلا جمعہ۔ سن 12 نبوی ہی کی بات ہے کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں پہلا جمعہ قائم کیا۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہود اور نصارہ میں ایک جگہ اکٹھے ہونے کے لیے ہفتے میں ایک خاص دن مقرر ہے، یہود سنیچر کے دن اور نصارہ اتوار کے دن عبادت کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں سب جمع ہوں اور اللہ کا ذکر اور شکر کریں، نماز پڑھیں، اس کی عبادت اور بندگی کریں۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کا دن تجویز کیا اور اس روز سب کو نماز پڑھائی۔ غرض یہ کہ صحابہ نے اپنے اجتہاد سے 2 چیزیں مقرر کی، ایک تو جمعے کی نماز قائم کی اور دوسرے جمعے کے دن کا نام جو کہ پہلے یوم عروبہ تھا اب یوم جمعہ تجویز کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اس وحی نے صحابہ کے ان دونوں اجتہاد کو صحیح ٹھہرایا، چنانچہ اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے جمعے کی نماز کو فرض کر دیا ہے، اور قرآن کریم نے اس آیت کے اندر یوم عروبہ کے بجائے یوم الجمعہ کا لفظ استعمال کیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ انصار صحابہ نے جو نام تجویز کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس نام کو پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ جب حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے یہ جمعے کی نماز قائم کی تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ایک خط حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام پہنچا، جس میں آپ نے یہ حکم فرمایا کہ سورج ڈھلنے کے بعد سب مل کر 2 رکعت نماز پڑھا کریں۔ انصار کی دوسری بیعت۔ الغرض نبوت کے 12ویں سال یہ چند حضرات صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور 1 سال تک مسلسل مدینے کے اندر دین اسلام کی تگ و دو، دین اسلام کی اشاعت اور لوگوں تک اس کی سچائی پہنچانے میں کوشش کرتے رہے۔ جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا 13واں سال تھا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو
اپنے ساتھ لے کر حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے علاوہ اوس اور خزرج کے مشرکین بھی جو ابھی اسلام کے حلقے میں شامل نہیں ہوئے تھے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ زیادہ تعداد انہی مشرک لوگوں کی تھی، یہ 400 سے کچھ زیادہ تھے۔ مشہور قول کی بنا پر مسلمانوں کی تعداد 75 تھی، جس میں سے 72 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ان حضرات نے آپ کے دست مبارک پر اسی گھاٹی میں بیعت کی جس میں پچھلے سال بیعت ہوئی تھی، اور اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کرنے والے حضرات کے جو نام ذکر کیے ہیں وہ 75 سے کچھ زیادہ ہیں۔ بیعت کے اس واقعے کی تفصیل مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس طرح منقول ہے کہ 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں، بازاروں اور میلوں میں جا جا کر اسلام کی دعوت دیتے اور یہ فرماتے، کون ہے جو مجھ کو ٹھکانہ دے، کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ میں خدا کا پیغام پہنچا سکوں اور اس کے لیے جنت ہو، مگر کوئی ٹھکانہ دینے والا اور مدد کرنے والا نہ ملتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یثرب سے، جس کا موجودہ نام مدینہ منورہ ہے، آپ کے پاس بھیجا۔ ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ہم میں سے جو شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا وہ مسلمان ہو کر واپس ہوتا۔ جب مدینے کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ آخر کب تک ہم اللہ کے رسول کو اس حالت میں چھوڑے رکھیں کہ آپ مکے کے پہاڑوں میں پریشان پھرتے رہیں۔ 70 آدمی ہم میں سے حج کے موسم میں مدینے سے مکہ آئے۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو مسلمانوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایام تشریق کے دوران مینا کی اس مبارک گھاٹی پر رات میں ملنے کا وعدہ فرمایا جہاں گزشتہ سال 12 حضرات بیعت سے مشرف ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت عباس اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے لیکن انہیں اللہ کے رسول سے دلی ہمدردی تھی۔ بیٹھتے ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انصار سے فرمایا کہ محمد اپنی قوم میں نہایت عزت اور وقعت والے ہیں۔ لوگ اگرچہ ان کے دین کے مخالف ہیں مگر جس عزت اور وقعت سے آپ کو دیکھتے ہیں وہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہیں، اور ہم ان کے حامی اور مددگار ہیں، اور وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان کی پوری حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی صاف جواب دے دو۔ انصار نے کہا کہ عباس، ہم نے آپ کی بات سنی، اب ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنی زبان سے کچھ فرمائیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس کے لیے حاضر ہیں کہ آپ اپنے لیے اور خدا کے لیے جو چاہیں ہم سے عہد لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے لیے تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کی عبادت اور بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے ساتھیوں کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ ہم کو ٹھکانہ دو، اور جس طرح اپنی اور اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح ہماری حفاظت کرو، اور خوشی ہو یا رنج، راحت ہو یا تکلیف، تنگ دستی ہو یا مالداری، ہر حال میں میری اطاعت کرو اور جو کچھ کہوں وہ سنو۔ انصار نے عرض کیا، اگر ہم ایسا کریں تو ہم کو اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت، یعنی آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔
انصار نے کہا سب منظور ہے، لائیے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ ابو الہیثم بن تیہان نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کچھ عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم میں اور یہود میں کچھ تعلقات ہیں، آپ سے تعلق قائم ہونے کے بعد ان سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب اللہ آپ کو فتح اور نصرت نصیب فرمائیں تو آپ پھر مکہ مکرمہ واپس آ جائیں اور ہم کو تڑپتا ہوا چھوڑ جائیں۔ آپ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا ہرگز نہیں، تمہاری جان میری جان ہے، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری بھی صلح ہے۔ اس پر سب نے نہایت خوشی اور دلچسپی کے ساتھ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیعت کو پختہ اور مضبوط کرنے کی غرض سے کہا، اے خزرج کے لوگوں، تم کو معلوم بھی ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، یہ سمجھ لو کہ عرب اور عجم یعنی سارے جہان سے جنگ کرنے پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر آئندہ چل کر مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر چھوڑ دینے کا خیال ہو تو ابھی سے چھوڑ دو، اس وقت گھبرا کر چھوڑنا خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگا، اور اگر تم آئندہ کے مصیبت اور دشواریوں کو برداشت کر سکتے ہو اور اپنی جان اور مال پر کھیل کر اپنے عہد اور وعدے پر قائم رہ سکتے ہو تو خدا کی قسم اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے خیر اور بھلائی ہے۔ سب نے کہا ہاں ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں، آپ کے لیے جان و مال سے ہم کو دریغ نہیں ہیں، مصیبتوں سے ڈر کر خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نقبہ کا انتخاب۔ جب سب بیعت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل میں سے 12 نقیب یا کہیں کہ 12 سردار منتخب فرمائے تھے، اسی طرح میں بھی جبریل کے اشارے سے تم میں سے 12 نقیب منتخب کرتا ہوں، اور ان 12 سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ تم اپنی اپنی قوم کے کفیل اور ذمہ دار ہو، جیسے حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے کفیل اور ذمہ دار تھے، اور میں تم سب کا ذمہ دار ہوں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم میں سے 12 نقیب منتخب کروں گا، تم میں سے کوئی یہ نہ خیال کرے کہ مجھ کو کیوں سردار نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ میں اللہ کی طرف سے حکم کا پابند ہوں، جس طرح حکم ہوگا اسی طرح کروں گا۔ اور جبریل امین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جس کو نقیب بنانے کا حکم تھا اس کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے۔ جب تمام معاملات طے ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف روانگی کا باقاعدہ اعلان نہیں فرمایا، بلکہ ایک ایک دو دو کر کے سب آدمی خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تاکہ اس جلسے کا حال کسی کو معلوم نہ ہو۔ مگر صبح ہوتے ہی قریش کو رات کے اس اجتماع کا حال معلوم ہوا، وہ اسی وقت مدینے والوں کی قیام گاہ پر پہنچے اور معلوم کیا کہ رات تم لوگوں کے پاس محمد آئے تھے۔ مدینے والوں میں سے جو لوگ غیر مسلم یعنی بت پرست تھے ان کو خود رات کے اس اجتماع کا حال معلوم نہ تھا، انہی میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تھا جو بعد میں منافقوں کا سردار بنا۔ اس نے قریش سے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے والے کوئی اہم معاملہ کریں اور مجھے اس کی اطلاع نہ ہو۔ قریش کا شک جاتا رہا اور وہ واپس چلے گئے۔ اسی وقت اہل مدینہ نے کوچ کی تیاری کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ قریش کو مکے میں آ کر پھر کسی دوسرے معتبر ذریعے سے رات کی اس مجلس کا حال معلوم ہوا اور ہتھیار بند ہو کر دوبارہ آئے، لیکن تب تک قافلہ روانہ ہو چکا تھا، صرف حضرت سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو رضی اللہ عنہما جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے وہ موجود تھے۔ منذر رضی اللہ عنہ تو قریش کو دیکھ کر چل دیے اور ان کے ہاتھ نہ آئے، لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ قریش کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔
قریش ان کو مارتے ہوئے مکہ لائے۔ خود حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب قریش مجھے مکے میں لا کر مار پیٹ کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک سرخ و سفید رنگت کا خوبصورت شخص میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر کسی شخص سے اس قوم میں مجھ کو بھلائی کی توقع ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگا، مگر جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے نہایت زور سے میرے منہ پر تماشا مارا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ ان لوگوں میں کوئی بھی نہیں ہے جس سے مروت اور رعایت کی امید کی جا سکے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا قریش کے کسی شخص سے تیری جان پہچان ہے؟ میں نے کہا جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ کو جو عبد مناف کے پوتے ہیں میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر تو انہی دونوں کا نام لے کر کیوں نہیں پکارتا؟ مجھ کو یہ تدبیر بتا کر وہی شخص ان دونوں کے پاس گیا اور کہا کہ قبیلہ خزرج کا ایک شخص پٹ رہا ہے اور وہ تمہارا نام لے کر دہائی دے رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے؟ اسی شخص نے بتایا کہ اس کا نام سعد بن عبادہ ہے۔ وہ بولے ہاں، اس کا ہم پر احسان ہے، ہم تجارت کے لیے اس کے یہاں جاتے ہیں اور اسی کی حفاظت میں اس کے یہاں ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے مجھے آ کر چھڑایا اور میں چھٹتے ہی مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس جگہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت عقبہ ثانیہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑے گی، اور ایک مرتبہ خواب میں ہجرت کی جگہ کا نظارہ بھی کرا دیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کھجوروں والی زمین ہے، یعنی وہاں کھجوریں کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آپ کا خیال تھا کہ ہم کو یمامہ کے علاقے میں ہجرت کرنی پڑے گی کیونکہ وہاں بھی کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب یعنی مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہوگی۔